یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے, اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہے ہو کیسے چلے گا, جاؤ کہیں سے منہ مار کے لے آؤ. پھر اگر وہ منہ مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے, کسی کو ٹوپی پہنائے, کسی کو جھوٹ بولے, کہیں سے سود سے حاصل کرے, چوری سے حاصل کرے, ڈکیتی سے حاصل کرے. مال آیا تو یہاں دو کی ذمہ داری, اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے پوچھے کہ کہاں سے آیا, پوچھے نہیں ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے, کچھ تو کر کے لا رہی ہے, گھر چل رہا ہے نا. اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا, حلال ذریعے سے مال آ گیا آپ کے پاس. کیونکہ یہ وقت, یہ سچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے, تعاون کا ہوتا ہے. جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے, کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں نظر آ رہے ہیں, تو اس وقت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں, اور پھر جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں. اتنے دن سے تو سوکھا سوکھا تھا, اب کہاں سے آ گیا, کہیں کوئی غلط راستے سے تو نہیں آیا. کیونکہ اچھے دنوں میں غلط راستے پر جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں, غربت اور تنگ دستی میں غلط راستے پر جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. چور اکثر مال سے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں, جسم کا دھندا کرنے والے غربت سے تنگ آ کر کے کرتے ہیں, ڈکیتی کرنے والے, اپنا جسم بیچنے والے, یہ تمام جو گناہ آج منظر عام پر آتے ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی سبب ہوتا ہے تو وہ تنگ دستی ہے, غریبی, پیٹ, بھوک انہیں لے آتی ہے. بہت سارے کاموں میں کئی ایسے مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے چلے گئے, بہت سارے کس کام میں لگے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. پچھلے سال کی بات ہے, مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اپنے جسم کو بیچنے کے کام شروع کر چکے ہیں, کہ انہیں اس کی نمائش کے, اس کے استعمال کے اچھے خاصے پیسے دیے جاتے ہیں. اے میرے عزیزو, کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت تمہیں اس کام کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے مولا نے, اس غلیظ کام کے لیے جس میں اگر تمہارے عیب رب تبارک تعالیٰ کھولے تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستی اور غربت میں ہماری حفاظت فرمائے. حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط راستے, غلط حکیم کے پاس چلی گئیں تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو, قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا, 100 کوڑے ماروں گا. انہوں نے توبہ کر لیا, نہیں مجھ سے بھول ہو گئی, میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا. خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے, شکر بجا لائی, پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی. اب دیکھیں اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکھڑا گئی. زبان میں ایک روایت میں ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے, کٹے ہوئے, بیچ میں سے دراڑیں تھیں. اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی جو الحمدللہ کی تسبیح ہے. اے میرے عزیزو, اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے, اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری. اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں, کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ یہ ضر, یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر, ہم نے فوراً قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارکض برجلک, اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ, پیر زمین پر مارو. آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی, ایک بڑی نہر وہاں سے کھل گئی. اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو. حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا, نہا کر کے جیسے فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہے. اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے. بالکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی, تندرستی آئی. آپ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو. آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم، ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی، بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا. حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے. اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لیے یہ عبادت میں رہتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی اعلیٰ درجے تک میں نے تکلیف دے دی، پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں شکایت میں، میرے شکر میں ہی یہ بندہ رات گزارتا رہا. حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے. لیکن اب اس کے بعد کی بات دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے بیماری میں، اب وہ کوڑا مارنے کے لیے بیٹھ بھی گئے. بی بی رحمت کو کہا کہ میں نے قسم کھا لیا. قسم کو معمولی مت سمجھیں جو روزمرہ آپ کھا لیتے ہیں. قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر کپڑے پہنانے پڑیں گے، او کسوتوں او تحریر رقبہ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو قسم توڑنے کے کفارے میں اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ صبح سے شام تک ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ عادت سی ڈال لی ہے. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی سن لیجئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر بات پر قسم کھایا کرتا ہے. منافق کی علامت کہ وہ اپنے کاروبار میں بیچنے کے لیے قسم کھا کر کے بیچتا ہے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. اللہ فرماتا ہے قسم کھانے کی جو ضرورت ہے وہ بہت الگ چیز ہے. جہاں یقینی بات کہی جاتی ہے وہاں پر قسم یاد کی جاتی ہے. اب سنیے، نبی کی قسم ایسے نہیں ہوتی کہ کھا لیے اور چھوڑ دیے، ایسا تو چلتا رہتا ہے نہ، اس کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے. اب 100 کوڑے عورت کو ماریں گے تو مری جائے گی. بی بی رحمت اور اتنی وفا شعار خاتون کی بیماری میں بھی ساتھ نہ چھوڑی. لیکن کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو کوڑے مارنے کی قسم کھائی اس کو پورا کرنے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا. مولا تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا ہے جبرائیل جاؤ، میرا بندہ اپنی قسم پوری کر کے رہے گا، کیونکہ انہوں نے قسم یاد کی، قسم کھایا ہے تو یہ پوری کر کے رہیں گے. ان سے کہہ دینا خذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا. اللہ فرماتا ہے ایوب سے کہنا ایک جھاڑو لے لے جس میں 100 کاڑیاں ہوتی ہیں، ایک بار بی بی رحمت کو مار دے، اس کی قسم پوری ہو جائے 100 کوڑے کے برابر. یہ رب تبارک و تعالی ہے، جب وہ چاہے اپنے معاملات میں تخفیف اور آسانی بھی فرما دے.